ایک دن کسی نے کہا کہ وہ فلاں آرمی کا آفیسر تھا, اس نے خود اعتراف کیا ہے اور مجھے ویڈیو بھیجی, اس نے خود اعتراف کیا کہ فلاں کام ہم نے کیا ہے. میں نے کہا یہ مغنچو آرمی کا آفیسر نہیں ہے. او بھائی, پیچھے سے کٹنگ کروا کے اور ایسے ڈریس پہن کے کوئی بھی کچھ بھی اعتراف کر سکتا ہے. اسی طرح کسی سیاسی لیڈر کے حوالے سے بھی, کسی سیاسی تنظیم کے حوالے سے بھی, اپوزیشن کے حوالے سے بھی. تو یہ سیاست میں بھی چل رہا ہے, ہر ڈاکٹروں میں بھی چل رہا ہے. آپ کہہ سکتے ہیں میں نے یوٹیوب پہ فلاں ڈاکٹر کی یہ تحقیق پڑھی ہے. آپ پہلے یہ تو تحقیق کرو کہ جو وہ ڈاکٹر ہے وہ ڈاکٹر ہے بھی کہ نہیں ہے. ابھی جو یو کے ڈاکٹر آئے تھے نا مجھ سے, یعنی ان سے میری ملاقات ہوئی, تو انہوں نے ایک بات بتائی. انہوں نے کہا انٹرنیٹ پہ ایک ڈاکٹر ہے بڑا مشہور. میں نے جیسے ہی نام لکھ کے سرچ کیا نا, وہ ڈاکٹر صاحب آ گئے. انہوں نے کہا یہ ڈاکٹر نہیں ہے, یہ ڈاکٹر نہیں ہے اور ایک نمبر کا فراڈی ہے یہ. لیکن میں نام نہیں بتاؤں گا آپ کو, میں نام نہیں بتاؤں گا. اللہ کی قدرت ہے اس وقت میرے ذہن سے نام نکل بھی گیا ہے, لیکن وہ مشہور ڈاکٹر ہے. آپ جیسے یوٹیوب پہ لکھیں آ جائے گا سامنے. کہتے ہیں کہ میں اس کی مجلس میں گیا, اس کمبخت کو نہیں پتا تھا کہ یہ ڈاکٹر ہیں, وہ یہ عام ہی بن کے گئے. یہ تو ایک حلقہ لگا ہوا ہے لوگوں کا, کسی نے پتہ نہیں کیا کہا میرے گھٹنے میں ایک تکلیف ہے ڈاکٹر صاحب. تو انہوں نے نسخہ نا اسٹائل سے بتاتے ہیں, آپ ایسا کریں 1 کلو دہی لیں, اس میں 1 چمچہ چونا ملائیں. وہ پوچھ رہا ہے حضرت یہ پان والا چونا؟ ابے پاگل, پان والا چونا نہیں بھائی, یہ جو چونا ہوتا ہے دیواروں پہ کرنے والا, یہ والا چونا. اتنے کانفیڈنس کے ساتھ جھوٹ بولتے ہیں نا. او بھائی دہی چونے سے گھٹنوں کا کیا, گھٹنوں کا مرض تھا پتہ نہیں گردے کا تھا. عوام بیوقوف طبیعت سے بن رہی ہے, طبیعت سے بن, اور اس پر اگر روحانیت کا لیبل لگا دو, روحانیت کا, کہ اس دہی پر پھر 11 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھیں آپ, بس وہ تو ہٹ ہو گئی, وہ کلپ بھی ہٹ ہو گیا کہ بھائی یہ کوئی چھوٹے موٹے ڈاکٹر نہیں ہے, ان کے روحانی چیزیں بھی ہیں ان کے پاس. یہ ماشاءاللہ روحانیت میں بھی ماسٹر ہیں. تو وہ کچھ پڑھنے کو پھونک دے گا یا خود ہی پھونک دے, اور نماز پڑھنے بھی چلا جائے نماز کے ٹائم پہ, پھر تو ہٹو بچوں ہو گیا. بھائی یہ تو نماز کے ٹائم پہ کلینک بند کر کے نماز بھی پڑھ لیتے ہیں. تو کوئی تحقیق نہیں ہے, کوئی ریسرچ نہیں ہے کہ یہ کمبخت ڈاکٹر ہے بھی کہ نہیں ہے, کیا ہے. اور اگر بالفرض ڈاکٹر ہے تو فراڈی تو نہیں ہے. دوسرے ڈاکٹروں سے پوچھو, حضرت یہ گھٹنے کے بارے میں دہی کا نسخہ بتا رہا ہے, تو کھانے سے پہلے کچھ 1-2 ڈاکٹروں سے تصدیق تو کروا لو. ہم تو لوگوں سے کہتے ہیں کہ اگر سچی مچھی کا بھی ڈاکٹر ہے اور 1 نمبر بھی ہے, تو بھی علاج سے پہلے 2-3 ڈاکٹروں کو اور بھی دکھا دو. بھائی ایک آدمی سے غلطی بھی تو ہو سکتی ہے نا. کتنے کیسز ایسے ہوئے ہیں, سچی مچی کا ڈاکٹر ہے, مخلص ہے, لیکن آپ نے صرف ایک کو دکھایا, اس نے غلط دوا تجویز کر دی. غلطی ہر انسان سے ہوتی ہے, اور آپ مر گئے یا بیمار ہو گئے, اس سے بڑے مسئلے میں مبتلا ہو گئے. تو بھائی 2-3 کو دکھا لیتے. کوئی تحقیق نہیں ہے, فیس بک اور انٹرنیٹ کی خبریں پھیل رہی ہیں. اس کا نتیجہ کیا نکل رہا ہے؟ بدگمانیاں. ابھی میں اور بھی کچھ مثالیں دوں گا جو بڑے ایشوز دنیا میں چل رہے ہیں, لیکن اگر میں نے وہ مثالیں دی نا تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ میرے خلاف 20 کلپ اور آ جائیں گے. پھر اسے میں مثالیں نہیں دوں گا زیادہ, میں تو ادھر ادھر کی گردے اور پھیپڑوں کی مثالوں پہ ابھی چرخا رہا ہوں, ورنہ اس سے معاملہ بہت زیادہ خطرناک ہے. بہت اونچی سطح پہ یہ کام ہو رہا ہے. سیاسی لوگ ایک دوسرے کو بدنام کرنے کے لیے ایک دوسرے کے اچھے کاموں کو غلط بنا کے پیش کرتے ہیں. اس نے جو یہ کیا ایکچولی اصل میں اس کی نیت کیا تھی؟ بولو بھائی, ایکچولی اصل میں یہ یوں کر رہا ہے, اصل میں یہ یوں کر رہا ہے, نام نہیں لوں گا. وہ پھر ایک طوفان بدتمیزی کھڑا ہو جاتا ہے ہمارے ملک میں. تو اصل میں یہ یوں, اور یعنی یہ فرض کر لیا ہے کہ دنیا میں کوئی بھی اچھا کام کر ہی نہیں سکتا, جو بھی کرے گا وہ غلط ہی کرے گا اس ملک میں. تو اس سے کیا ہو رہا ہے بھائی؟ آپس میں نفرتیں, لڑائیاں. ابھی دیکھو مجھ سے بہت لوگوں نے کہا پرویز مشرف کے بارے میں جو پھانسی ہوئی ہے نا, اس پہ آپ بیان دیں. پھانسی کا جو جج نے فیصلہ سنا اس پہ, میں نے کہا مجھے کچھ پتہ ہی نہیں ہے کہ کس بیس پہ پھانسی کا اعلان پھانسی, یعنی میں پہلے تو وہ پوری رپورٹ پڑھوں نا سپریم کورٹ کی, کہ بھائی کیا کیا جرائم اس پہ ثابت کیے گئے ہیں, کس بیس پہ اس کو پھانسی کی سزا سنائی گئی ہے. اس کے بعد میں فیصلہ کروں گا کہ یہ صحیح سزا ہے یا غلط. اور پھر بھی میں فیصلہ خود سے نہیں کروں گا, 25 وکیلوں سے رابطہ کروں گا میں. یار تم قانون کو زیادہ جانتے ہو, جج نے اس میں دھاندلی کی ہے, یہ 1 نمبر. تو میری جب ریسرچ ہی نہیں ہے, میں عدالت کی لائن کا آدمی نہیں ہوں, تو مجھے بیان ریکارڈ کروانے کی ضرورت کیا ہے؟ میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات.
جس کو کچھ بھی ایک لفظ نہیں پتا ہوگا وہ بھی بیٹھ کے کلپ ریکارڈ کروائے گا. عامی آدمی, جاہل آدمی, بھنگی بھی اٹھے گا, چمار بھی اٹھے گا, ڈاکٹر جس کی یہ فیلڈ نہیں ہے وہ بھی, ہر آدمی بیٹھ کے کچھ نہ کچھ رائے دے گا. کلپ ریکارڈ نہیں کرائے گا تو کمنٹس میں بہت اچھا ہوا مشرف کو پھانسی ہوئی, دوسرا کہے گا بالکل غلط, پھانسی بالکل بھی نہیں ہونی چاہیے تھی. بھائی اگر اچھا ہوا تو کیوں ہوا, آپ کیا دلیل ہے اس کی کہ جج نے فیصلہ درست کیا ہے؟ بھائی وہ تو ایسا تھا, وہ تو ویسا تھا. اور بھائی جان فیصلہ جو پھانسی کا سنا ہے وہ کس بیس پہ سنایا ہے, وہ بیس پتا ہے آپ کو؟ وہ عدالت کے الفاظ معلوم ہے؟ نہیں جی مجھے معلوم تو نہیں. اچھا بہت غلط کیا عدالت نے کہ اس کو پھانسی سنائی, کیوں غلط کیا بھائی؟ ارے بھائی کسی کو غلط یا صحیح کہنے سے پہلے ضروری ہے اس کو جانتے تو ہو. آپ کے سامنے جب بھی کوئی کہتا ہے یہ بندہ غلط ہے تو آپ پوچھیں گے نا کیسے غلط ہے, کیا آپ اس کے ساتھ رہے ہو؟ رہا تو نہیں ہو, کوئی معاملہ کیا ہے نہیں کیا, تو پھر آپ کیسے کہہ سکتے ہو غلط ہے؟ تو زیادہ تر لوگوں کو کخ بھی پتا نہیں ہوتا مگر خود سے فیصلے کہ یہ اچھا ہے اور یہ برا ہے. تو کیا بتاؤں یار, کمنٹس میں میرے بارے میں لوگوں نے لکھا ہوتا ہے کہ اس کو ایک لفظ بھی نہیں آتا ہے, جنہوں نے کہا ہوتا ہے میرے ساتھ زندگی میں کبھی ان کی ملاقات بھی بھائی نہیں ہوئی. تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اس کو آتا ہے کہ نہیں آتا؟ کوئی ڈیبیٹ ہوئی ہو, کوئی بحث ہوئی ہو؟ تو یہ ہماری حدود ہیں جن سے ہم تجاوز کرتے ہیں. کسی عالم کا ایک بیان ہوا, اس پہ کسی نے نیچے کمنٹس لکھے ہوئے تھے کہ میں نے ان استاد سے قدوری پڑھی, ہدایہ پڑھی ہے, ان کو پڑھانی نہیں آتی. تو لوگوں نے اس کو نصیحت کی اپنے استاذوں کے بارے میں ایسا نہیں کہتے. بھائی پہلے یہ تو تحقیق کرو اس نے پڑھی بھی ہے کم وقت کے نہیں وہیں کوئی بھی اٹھ کے بول دے میں نے ان سے ہدایہ پڑھی لیکن ان کو پڑھانی آتی نہیں ہے. اور کم از کم یہ کہنا کہ ہدایہ پڑھی سے تو یہ تو ثابت ہو گیا کہ قدوری پڑھانے والا مفتی نہیں ہے, ہدایہ کم از کم ہدایہ پڑھانے والا ہے. تو یہ تو کوئی لکھ دے نا نیچے. تو وہیں بیٹھ کے تبصرے, الزامات, بہتان, چاہے وہ میڈیکل سائنس کے حوالے سے ہو, چاہے وہ گردوں کے حوالے سے ہو, پھیپڑوں کے حوالے سے ہو, ایسی ایسی چیزیں. فارمی مرغی نہ کھائیں, میں نہیں کہہ رہا کہ آپ کھائیں, لیکن جو فارمی مرغی کے بارے میں ڈینجرس اور خطرناک قسم کا ایک تصور پیش کیا گیا ہے, میں بڑے بڑے ڈاکٹروں سے ملا ہوں, کم از کم میرا کانسیپٹ تو یہ ہو گیا کہ بھائی اتنی ڈینجرس نہیں ہے. نہ فارمی انڈا اتنا برا ہے ٹھیک ہے, نہ فارمی مرغی اتنی بری ہے. بری ہوتی تو ڈاکٹر پہلے کہتے ہیں نا, وہ تو خود دبا کے کھا رہے ہیں تسلی سے. پھر بھی ایک اصولی بات یہ ہے کہ جو قدرتی چیزیں ہوتی ہیں جن میں انسانی ہاتھ کم سے کم لگے ہوں وہ بہرحال اچھی. جیسے گورے بھی آرگینک چیزیں مہنگی ہیں امریکہ اور یو کے وغیرہ میں, اور یہ جو فارمی چیزیں سستی ہیں وہ مہنگی اسی وجہ سے ہیں کہ ان کو پتا ہے کہ جو قدرتی چیز ہے وہ, تبھی ہم نے دیسی مرغیاں پالی ہوئی ہیں, دیسی انڈے کھاتے ہیں, تبھی اتنا چہک رہے ہیں آپ کے سامنے. فارمی انڈے کھاتے تو پھر شاید اتنا. آج صبح سے میرے کتنے بیانات ہو چکے ہیں, دیکھو صبح سے میں گھوم رہا ہوں. وہ 1 بجے وہاں پہنچا ورکشاپ, پھر وہاں سے فوراً نکل کے ڈیفینس سے جامعۃ الرشید پہنچا, جامعۃ الرشید سے پھر عصر کے بعد ایک نکاح پڑھانا تھا, نکاح پڑھا کے پھر واپس ڈیفینس گیا, وہاں بیان کر کے پھر یہاں تکبیر اولیٰ کے وقت تقریباً پہنچا ہوں آگے. پھر تو یہ کس کا, یہ فارمی انڈے, کیا خیال ہے مولوی صاحب, فارمی انڈا ایسا بولتا ہے؟ کھاؤ دیسی چیزیں, دیسی کو فوکس کرو. لیکن فارمی کے بارے میں اگر آپ ریسرچ کرو تو وہ ریسرچ ہونی چاہیے. وہ ریسرچ کس سے کرو گے بھائی؟ بڑے بڑے ڈاکٹروں سے. کاپی پیسٹ والا حساب نہیں ہو. کچھ ڈاکٹر بک بھی جاتے ہیں جو انٹرنیٹ پر اپنے چینل کو پروموٹ کرنے کے لیے الٹی چیزیں مارکیٹ میں لا رہے ہوتے ہیں.